الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 21ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ عز و جل نے متعدد باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک انسانی نفسیات بیان کی کہ لوگوں کی حالت کیا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا اسے ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے لوگوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو شکر ادا کرنے سے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ 2 حالتیں، اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، احسان فرماتا ہے تو آدمی شکر کرنے سے منہ پھیر دیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے۔ مراد یہ کہ دونوں طرز عمل ہی درست نہیں۔ پہلی بات کہ انعام ملے تو منہ نہ پھیرے، احسان ہو منہ نہ پھیرے، نعمت ملے منہ نہ پھیرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور شر پہنچے تو لمبی چوڑی دعائیں صرف اسی حالت پر موقوف نہ رکھے کہ مصیبت میں تو خدا کو پکارنا ہے، خوشی کی حالت میں خدا کو یاد نہیں کرنا، یہ طرز عمل درست نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی کہ جو تا قیام قیامت قرآن پاک کی حقانیت پر دلالت کرتی رہے، قرآن پاک کی حقانیت بیان کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک قرآن ہی حق ہے۔ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے میں سائنس کی ترقی نہ ہونے کے برابر تھی، اور آج سائنس اپنی ترقی کے بے شمار مراحل طے کر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین و آسمان کی وسعتوں میں اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے، اور خود لوگوں کی ذاتوں میں، لوگوں کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، ہم وہ بھی لوگوں کو دکھائیں گے۔ اب سائنس کی ترقی ہوئی، آسمان و زمین کی وسعتوں میں کتنی چیزیں ہیں جو اب لوگوں کو پتہ چلی۔ انسان کی جان میں، انسان کی ذات میں کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا رکھ دی ہے، اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے۔ میڈیکل کے کتنے شعبے بن گئے، ایک ایک چیز کے بارے میں جدا شعبے ہو گئے، ہر ایک کا کنیکشن دوسرے کے ساتھ کیا ہے، تو یوں جو اتنی باریکیاں اور اتنی تفصیلات اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ ہم آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود لوگوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تو یہ نشانیاں جتنی ظاہر ہوتی جائیں گی اتنی ہی قرآن پاک کی حقانیت واضح ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اور قرآن پاک ہی کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ
कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर फरमाया है जिसकी उसने हजरत नूह को ताकीद फरमाई और जिसकी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी और जिसकी हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को ताकीद फरमाई कि दीन को कायम रखो और ए लोगों गलत अकायद अपनाकर इसमें फूट न डालो। मुशरिकों पर वो दीन बहुत भारी है जिसकी तरफ तुम उन्हें बुलाते हो और अल्लाह अपनी तरफ चुन लेता है जिसे चाहता है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसे अपनी तरफ हिदायत दे देता है। इस आयत में दो चीजें बयान फरमाई। एक तो फरमाया कि अल्लाह ताला का दीन हमेशा से एक है, दीन इस्लाम। आदम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और जुमला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम एक ही दीन लेकर आए और उसी दीन की कामिल तरीन सूरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी दीन इस्लाम के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल और आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। तो फरमाया कि जिस बात की ताकीद हमने हजरत नूह को की थी, जिसकी ताकीद इब्राहीम, मूसा और ईसा को की थी, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की ताकीद और वही दीन हम आपको अता फरमाते हैं और वही आपके जरिए लोगों को अता फरमाते हैं। तो दीन हमेशा एक रहा, दीन इस्लाम। अकायद, अखलाकियात हमेशा एक रहे, जुज़इयात के अंदर फर्क आया। नमाज का तरीका मुख्तलिफ, रोजे का तरीका मुख्तलिफ, ज़कात की जो है वो मिक़दार मुख्तलिफ। तो यूं दीन के जुज़इयात में फर्क आता गया, लेकिन अकायद, अखलाकियात और जो दीन की बुनियादी चीजें हैं वो हमेशा से एक ही चलती आई है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी तरफ चुन लेता है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता है। तो खुदा की तरफ बंदा रुजू करता है, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई और हिदायत चाहिए, बंदा खुदा की तरफ रुजू करना शुरू कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रहनुमाई फरमाना शुरू कर देता है। इसके बाद चौथे रुकू में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, दुनिया और आखिरत के तलबगारों के बारे में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया मा काना युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सी व मा काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो आखिरत की खेती चाहता है तो हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा कर देते हैं। जो आखिरत का तलबगार है हम उसकी खेती में इजाफा कर देते हैं और जो दुनिया की खेती चाहता है तो हम उसे दुनिया में से कुछ दे देते हैं और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। दुनिया और आखिरत के तलबगार का फैसला फरमा दिया कि जो महज दुनिया का तलबगार है हम उसे दुनिया कुछ ना कुछ दे देते हैं मगर आखिरत से महरूम कर देते हैं, और जो आखिरत का तलबगार है तो हम उसकी खेती में हम उसमें बरकत पैदा फरमा देते हैं, हम उसकी खेती में उसके आमाल के अंदर इजाफा कर देते हैं। अब ये अपनी अपनी तलब की बात है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। तौबा कबूल करना, मुआफ फरमा देना अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला मुआफ करने को पसंद करता है। फरमाया कि वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। फिर फरमाया वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली। और ईमान वालों और अच्छे आमाल करने वालों की दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ईमान वालों की और अच्छे अमाल करने वालों की दुआ कबूल फरमाता है और उन्हें अपने फजल से उनकी तलब से ज्यादा अता फरमाता है। बंदा जो खुदा से तलब करता है, ईमान वाला, अमल सालिह वाला, मुत्तकी परहेजगार जो खुदा से तलब करता है, अल्लाह ताला उसकी तलब भी पूरी करता है और उसे उसकी तलब से बढ़ के अता फरमाता है। इसीलिए नेक लोगों से दुआ के लिए कहा जाता है कि नेक लोगों की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल होती है, तो उनसे जाके हम कहते हैं कि आप दुआ करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला के खजाने तो बेशुमार है,
اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کے ہر بندے کو خربوں پتی بنا دے، دنیا کے ہر بندے کو سونے چاندی کے ڈھیر عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اس کی قدرت میں ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا اس میں بھی بندوں کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ عطا نہیں فرماتا، کسی کو تنگی دیتا ہے، کسی کو خوشحالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کام میں حکمتیں ہیں، وہ حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو رزق وسیع کر دیتا تو ضرور لوگ مال کے نشے میں زمین میں فساد پھیلاتے، لوگ مال کے نشے میں آ کر زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتنا اتارتا ہے، بے شک وہ بندوں سے خبردار بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ مال عطا فرما دے تو لوگ ہی باغی ہو جائیں، لوگ ہی دنیا میں فساد کرنا شروع کر دیں، قتل و غارت گری شروع ہو جائے، ایک دوسرے کا مال چھیننا شروع ہو جائے، دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ سب کو برابر عطا نہیں فرماتا اور سب کو بے پناہ عطا نہیں فرماتا، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اس میں خدا کی حکمت بھی ہے، اس میں خدا کی مشیت بھی ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں اخلاقیات کے بہت سارے امور کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ ارشاد فرمایا، پہلے تو ارشاد فرمایا فما اوتیتم من شیء، اے لوگو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ تمہیں جو دنیا میں مال ملا، دولت ملی، سواریاں ملی، جائیداد ملی، کچھ بھی ملا، فرمایا تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ تو جو اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے وہ بہتر ہے، اور بقیہ جو دنیا کے اندر ہے فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ثواب ان کے لیے بھی ہے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی خدا کے پیارے ہیں کہ جو آپس میں مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور ان کے لیے بھی ثواب ہے جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی زیادتی نہیں کرتے۔ کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو بدلے میں اس سے بڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اگر بدلہ لیتے ہیں تو برابر کی حد تک بدلہ لیتے ہیں۔ یہ بھی شریعت نے اجازت عطا فرمائی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ آدمی معاف ہی کرے، معاف کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا اور برابر کا بدلہ لیتا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن اب یہ کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہی ہے، اس کا تعین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کو یہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، لیکن یہ بندہ دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں، یعنی جو اپنے اوپر ظلم کا بدلہ لیتے ہیں ان پہ گرفت نہیں ہے۔ گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا اور معاف کر دینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑی ہمت والا کام ہے،
کہ آدمی کسی کو معاف کر دے اور کسی کی تکلیف پر صبر کرے. تو جو ہمت والا ہے وہی ہمت والے کام کرتا ہے. اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا بیان فرمایا آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر وہ بنا دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی. انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. اس کے بعد فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے. بے شک اللہ بلندی والا، حکمت والا ہے. تو فرمایا کہ بندہ خدا سے کلام نہیں کر سکتا، بندہ خدا سے کلام نہیں کر سکتا. خدا سے کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وحی کے طور پہ کلام فرمائے، یا حجاب کے پیچھے سے کہ بندہ حجاب عظمت میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اور یا پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کلام یوں فرماتا ہے کہ فرشتہ بیچتا ہے اور وہ فرشتہ خدا کی وحی اس کے پاس لے کر آتا ہے جیسے نبیوں کے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں بیان کی، اور انہی شانوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے اعتبار سے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے اللہ نے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور چوپایوں پر سوار ہوتے ہو. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. وَتَقُولُوا، اور تم کہو جب سواری پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑا طاقت میں زیادہ ہے. آدمی ہاتھی میں سوار ہوتا ہے، ہاتھی طاقت میں زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل ہی اتنی دی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اوپر سوار ہونے دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سواریوں کی نعمت عطا فرمائی. اور اسی طرح موجودہ دور کی سواریاں آپ ان کو لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عقل عطا فرمائی، لوگوں نے یہ سواریاں ایجاد کی. اب وہ سواری آدمی سفر کر رہا ہے تو وہ کس کے جو ہے وہ قبضہ قدرت میں ہے. اگر جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے تو کیا جہاز تباہ نہیں ہوتا؟ اگر آدمی گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو کیا گاڑی تباہ نہیں ہوتی؟ اگر کیا ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو کیا ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو حقیقت میں حفاظت فرمانے والا ہے، جو حقیقت میں بندوں پہ کرم فرمانے والا ہے. اس کے بعد 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل آیات کے اندر ان لوگوں کا رد کیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور اس کو مفصل آیات کے اندر بیان کیا، اور اسی کے اندر مشرکین کا یہ طریقہ بھی بیان کیا کہ مشرکوں کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے، کالا رہتا ہے، اور غم اور غصے کے اندر بھرا ہوا رہتا ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پر چہرہ بگڑ جائے، منہ کالا ہو جائے آدمی کا، اور وہ پریشان ہو جائے اور غم اور غصے کے اندر بھرا پڑا ہو کہ کیا ہو گیا یہ، پھر دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 9ویں رکوع کے اندر پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مشرکوں کی ایک اعتراض کا رد کیا. کفار کہتے تھے کہ بھئی اگر قرآن اللہ نے اتارنا ہی تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکے اور طائف کا جو کوئی امیر کبیر آدمی ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بناتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اس کو اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ نبوت بھی اسی کو دیتا.
تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، ان کو قرآن دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ بانٹتے ہیں؟ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی بھی اسے بناتا جسے خدا نے مال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا رب کی رحمت یہ لوگ بانٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنا دیتا؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ غور کریں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی۔ تو جب دنیا میں روزی ہم نے تقسیم کی ہے تو اب نبوت کا عظیم منصب کسے دینا ہے یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو یہ فیصلہ نہ کریں، نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے آدمی کو بنا دیتا، بڑے ہی کو بنایا، لیکن اس کا فیصلہ کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور چاندی کی سیڑھیاں بنا دیتے جن پر یہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت بناتے جن پر وہ تکیہ لگاتے۔ آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافروں کو دیکھ کر مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو دنیا میں اتنا سونا اور اتنی چاندی دیتے، ان کے گھر چاندی کے ہوتے، ان کے دروازے چاندی کے ہوتے، ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، ان کے تخت چاندی کے ہوتے، لیکن اتنی دنیا کی نعمتیں اور اتنی دنیا کی لذتیں دیکھ کر مسلمان بھی کافر ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے لوگوں کے درمیان روزی کو ایک اعتدال کے ساتھ تقسیم فرمایا، ایک عدل کے ساتھ تقسیم فرمایا، ایک حکمت کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں رکوع میں حضرت موسیٰ اور علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس تشریف لے کر گئے، اسے سمجھایا، اس نے نہ مانی تو اس پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ جب فرعون اور فرعونیوں پر عذاب آتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ حضور اللہ سے دعا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سنتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں، اگر ہم سے یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا۔ جب ہم مصیبت ٹال دیتے تو منکر ہو جاتے، کہتے نہیں بھی ٹھیک ہے یہ تو ویسے ہی دور ہو گئے۔ پھر دوبارہ عذاب آتا، پھر سارے گڑ گڑاتے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ حضور آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، مصیبت ٹل جاتی، یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے کیا سزا دی؟ فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے اپنی بد اعمالیوں سے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے انہیں اگلی داستان بنا دیا اور بعد والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا۔ جب بار بار اللہ تعالیٰ کے وعدے توڑے تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا انہیں۔ پھر اس کے بعد 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، ان کی شان بیان فرمائی، فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ تو ایک بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان فرمایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا۔ بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کا ایک عجیب نمونہ بنایا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود بخشا۔ اس کے بعد اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگاروں کے علاوہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔
دنیا میں جو گہرے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ہاں جو پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کی دوستیاں برقرار ہوں گی, ان کی دوستیاں برقرار ہوں گی. اسی لیے احادیث مبارک میں بھی فرمایا گیا اور مفسرین نے بھی فرمایا کہ دنیا میں نیک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دوست بنانا چاہیے, نیک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دوست بنانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن جب ساری دوستیاں ختم ہو جائیں تو نیک لوگوں کی دوستی کام آئے. اس کے بعد 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جنتیوں کا تذکرہ کیا, اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کیا. ارشاد فرمایا کہ متقین سے فرمایا جائے گا یا عبادی, اے میرے بندو, لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں, ہر طرح سے تمہیں خوش کیا جائے گا. پھر فرمایا کہ ان پر جنت میں جو نعمتیں ملیں گی, فرمایا کہ ان پر کھانے سے بھری ہوئی سونے کی تھالیوں اور شراب سے لبریز جاموں کے دور ہوں گے, اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی. اور اے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا. تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں جس میں سے تم کھاتے رہو گے. تو جنتی جنت کے اندر ہر طرح کی نعمتوں میں ہوں گے. اس کے بعد پھر جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے اوپر کیسی مایوسی ہوگی اور وہ کیسے عذاب میں مبتلا ہوں گے. پھر اس کے بعد 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا. فرعون تباہ ہو گیا. تباہ ہونے کے بعد اب جو اس کی دنیا تھی, جو مال و دولت تھا, جو ناز و نعم تھا, اس کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. فرمایا وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیت اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے اور وہ نعمتیں چھوڑ گئے جن میں وہ عیش کرنے والے تھے. ہم نے یوں ہی کیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. تو باغ و چشمے وہ چھوڑ گئے, کھیت اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے, نعمتیں جن میں وہ عیش کی زندگی گزار رہے تھے تمام کی تمام وہ دنیا میں چھوڑ گئے اور خود عذاب میں چلے گئے. یہ انجام ہوا خدا کے نافرمانوں کا, خدا کو نہ ماننے والوں کا. اس کے بعد 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے اس کا ذکر کیا اور اس کے ذریعے پھر کافروں کو چند باتوں کے اندر تفہیم فرمائی. 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا پھر جنت کا تذکرہ کیا. جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون, بے شک جہنم کا کانٹے دار کڑوا زقوم نام کا درخت گنہگاروں کی خوراک ہے. بے شک جہنم کا کانٹے دار کڑوا زقوم نام کا درخت گنہگاروں کی خوراک ہے. گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. قیامت کے دن کافر کے متعلق کہا جائے گا خذوہ, پکڑ لو اس کو, فاعتلوہ الی سواء الجحیم, پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کی طرف گھسیٹتے لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو. پھر جہنمی کو کہا جائے گا ذق, چکھ, جہنمی سے کہا جائے گا چکھ عذاب کا مزہ. انک انت العزیز الکریم, تو اپنے گمان میں بڑا عزت والا اور بڑے کرم والا بنتا تھا, آج جہنم کا عذاب چکھ. اور پھر اس کی مزید اس کی تذلیل کی جائے گی. اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن والی جگہ میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں ہوں گے, باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوں گے, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. جنتی اسی طرح ہمیشہ دل پسند نعمتوں میں رہیں گے اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے ہم ان کی شادی کریں گے. وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ مانگیں گے. اس میں جنت میں
پہلی موت کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، جو چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کے اندر۔ پھر فرمایا یہ سارا کچھ کیا ہے؟ فرمایا فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے، یہ تیرے رب کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور 18ویں رکوع کے اندر پھر دوبارہ وہی قدرت کی مزید نشانیاں بیان کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کیا ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اور اچھے اعمال کرنے والے، فرمایا کیا ان دونوں کی زندگی برابر ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا ساء ما یحکمون، وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، یعنی کیسی بری بات کرتے ہیں کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو، کافر اور مسلمان دونوں کی آخرت کی زندگی ایک جیسی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اس کے بعد 19ویں رکوع میں کفار کی ضد، انانیت اور اللہ تعالیٰ کے انکار کے حوالے سے بیان فرمایا۔ 20ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کفار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان سے کہا جائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلایا ہوا تھا، جیسے تم نے قیامت کو بھلایا ہوا تھا، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سزا تمہیں کیوں ملی؟ اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا۔ فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہوگا کہ اب راضی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ راضی کرنے کا زمانہ دنیا تھا، دنیا کے اندر مہلت دی گئی۔ اس کے بعد پھر اس پارے کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر کیا گیا۔ ارشاد فرمایا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، سارے جہان کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔